بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے سمیسٹر کے عزیز اسکالرز السلام علیکم۔ بہت امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے تعلیمی معاملات کو درست طریقے سے چلا رہے ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے امتحانات کی تاریخ جو ہے وہ طے ہو گئی ہے، تو اگلا جو ویکینڈ آ رہا ہے تب آپ کے امتحانات ہوں گے، حتمی امتحانات۔ تو اس سلسلے میں ہماری مجید امجد پر گفتگو ہو چکی ہے۔ ان کی 2 نظمیں رہتی تھیں، تو ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ کلیات جو ہیں مجید امجد کے جو ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب نے مرتب کیے ہیں ان سے آپ ضرور دیکھیے۔ اس کے علاوہ 2-3 باتیں امتحان کے سلسلے میں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ کچھ کوتاہیاں آپ کے امتحان میں ہوئی ہیں جنہیں اس دفعہ دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر جو ہے وہ درست نہیں لگائے، انہیں درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ صفحے کے درمیان میں آپ نے صفحہ نمبر لکھنا ہے، اور یہاں اور یہ جو پہلا صفحہ ہے ٹائٹل پیج بنانا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدھے صفحے تک آپ اپنا نام رول نمبر لکھیں اور یہاں سے پہلا سوال شروع کر دیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صفحے کے ایک طرف لکھیے، آپ کا صفحہ نمبر جو ٹائٹل پیج پر صفحہ نمبر نہ لکھیے، صفحہ نمبر یہاں سے شروع کرنا چاہیے درمیان میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہوں تو اوپر سے دائیں بائیں اور نیچے سے کچھ جگہ چھوڑ دیجئے تاکہ تصویر بناتے ہوئے درمیان میں سے جتنی عبارت ہے، جو مواد ہے، وہ ٹھیک طرح سے نظر آئے۔ اگر ادھر ادھر جو حاشیہ ہوتا ہے، کنارہ ہے، یہاں سے کچھ کٹ بھی جائے تصویر بناتے ہوئے تو مواد کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ یہ پچھلے جو آپ نے پرچے دیے ہیں ان میں یہ چیزیں بہت دیکھنے کو ملی ہیں کہ یہاں سے صفحہ تصویر بناتے ہوئے کٹا ہوا ہے، تو صرف رول نمبر ہے اور نیچے یونیورسٹی کا نام ہے، یا بعض کا رول نمبر بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ فرمائیے کہ وہ پیپر کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس امتحان میں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ تیسرے سمیسٹر میں پہنچ چکے ہیں، آپ کا کوئی سیکشن بنا ہے؟ کوئی سیکشن نہیں بنا۔ سیشن البتہ ہوتا ہے کہ آپ کا S19 ہے فرض کیا، یا S18 ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو تیسرے سمیسٹر تک ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پرچے کتنے ہیں اس سمیسٹر میں، اور جدید شعری ادب کا صحیح نام کیا ہے۔ بعض نے جدید اردو شعری ادب لکھا ہوا ہے، بعض نے اردو ادب لکھا ہوا ہے، بعض نے جدید اردو ادب لکھا ہوا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اس پرچے کا نام جدید شعری ادب ہے، اور یہ تیسرے سمیسٹر کا پہلا پرچہ ہے، دوسرا مقالہ نگاری ہے۔
तो पर्चे का नाम भी दुरुस्त लिखिए, यूनिवर्सिटी का नाम भी दुरुस्त लिखिए और अपना नाम भी दुरुस्त लिखिए, ये आपकी पहचान है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा आप ये कोताही नहीं करेंगे, दुरुस्त चीज़ें लिखेंगे। टाइटल पेज ही टाइटल पेज होना चाहिए और दूसरे सफ़े से सवाल नंबर 1 शुरू करना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास एक नज़्म निगार हैं मुस्तफ़ा ज़ैदी। तो मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब की 4 नज़में हमारे सिलेबस में शामिल हैं। पहली नौरोज़ है, दूसरी परछाइयाँ, तीसरी ज़ख्म सफ़र और चौथी नई आबादी। पहले हम सबसे पहले इनके नज़रियात को देखने की कोशिश करते हैं। इनके बहुत थोड़े से कवायफ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि ये कौन थे और इन्होंने किस किस्म की शायरी की है और इनके शेरी मजमूए वग़ैरह कितने थे और इन्होंने क्या क्या लिखा है। उसके बाद अब फिर हम इनकी नज़में जो हैं उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ये हमारा मौजू जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। हमारे पास ये नज़्म के 2 शुआरा रहते थे, तो इंशाअल्लाह इन पे भी बात हो जाएगी। तो मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब जो हैं, इनका असल नाम मुस्तफ़ा हसनैन ज़ैदी है। हसनैन आप जानते हैं कि हसन और हुसैन का मुखफ़फ़ हसनैन कर दिया जाता है हमारे यहाँ। तो इनकी विलादत 10 अक्टूबर 1930 को इलाहाबाद में हुई। मैट्रिक 1946 में और इंटरमीडिएट 1948 में और इसके बाद फिर बीए 1950। ये तमाम जो डिग्रियां हैं मैट्रिक, एफए और बीए, ये इलाहाबाद से इन्होंने किए और आला नंबर हासिल किए। 1951 में 51 जिसको हम कहते हैं, तो 1951 जो है में पाकिस्तान आ गए और अगले ही साल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी में एमए किया। कुछ अरसा इस्लामिया कॉलेज पेशावर और कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहे। 1954 में मुकाबले के इम्तहान में कामयाब होकर CSP ऑफिसर तैनात हो गए। मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम किया। 1969 में सेक्रेटरी बुनियादी सेहत इनका इंतखाब जो वो हुआ। जब याहिया खान ने इक़्तिदार संभाला तो कई दीगर सीनियर अफसरों के साथ 1970 में वो भी मुलाजमत से निकाल दिए गए। 13 अक्टूबर 1970 की सुबह को घर में मुर्दा पाए गए। साथ एक बेहोश खातून थी जो बच गई। मौत पर मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ होती रहीं कि इन्हें कत्ल किया गया है, इन्होंने ख़ुदकशी की है, नशे की वजह से बहुत सारी क़यास आराइयाँ होती रहीं। तो ये इनका मुख्तसर सा जो है, तो इन्होंने अपना पहला तखल्लुस जो है मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब ने वो तेग़ इलाहाबादी किया। इस नाम से उनका मजमुआ रोशनी शाया हुआ जो बहुत कामयाब है। फिर मुस्तफ़ा ज़ैदी के नाम से लिखने लगे। उनके जो शायरी के मजमुए हैं वो मैं तरतीब से गिन देता हूँ, आप भी सुन लीजिए, लिख लीजिए उनको। ज़ंजीरें, ये 1947 में छपा। रोशनी 1949 में छपा। शहर आज़र 1959 में छपा। मौज मेरी सदफ़ सदफ़
1960 میں چھپا، قبائے ساز 1967 میں چھپا، اور کوہ ندا 1970 میں چھپا، جو ان کی وفات کا سال بھی ہے۔ ان مجموعوں پر مشتمل کلیات مصطفیٰ زیدی بھی لاہور سے شائع ہو چکا ہے، جس میں زنجیریں جو ہیں وہ شامل نہیں، بعد میں اس کا بھی کچھ حصہ کر دیا گیا۔ تو یہ کلیات مصطفیٰ زیدی ہیں جو ماورا بک ڈپو سے چھپے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس سے سنگ میل والوں سے چھپ رہے ہیں۔ تو یہ اس میں ان کے یہ تمام مجموعے شامل ہیں، ماورا بک ڈپو والوں نے یہ چھاپے ہیں کلیات مصطفیٰ زیدی کے نام سے۔ مصطفیٰ زیدی فقط 40 برس جو ہے وہ زندہ رہے۔ اس عرصے میں اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے باوجود اتنا کچھ لکھا اور اتنے تجربات کیے جو حیران کن ہیں۔ لگتا نہیں کہ اتنی تھوڑی عمر میں کوئی فنکار جو ہے وہ اتنے تجربات کرتا ہے۔ وہ کچھ عرصہ ترقی پسندوں کی پیروی کرتے رہے، اور اسی کی یادگار ان کا تخلص تیغ الہ آبادی ہے۔ وہ فراق گورکھپوری اور جوش ملیح آبادی کی شاعری کے بہت مداح تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے کسی کی پیروی کبھی نہیں کی۔ تیغ الہ آبادی کا تخلص اختیار کر کے جب مصطفیٰ زیدی نے شاعری شروع کی تو وہ ترقی پسند تحریک کے عروج کا زمانہ تھا۔ وہ جوش اور فراق گورکھپوری کے مداح ہونے کے ساتھ ساتھ بعض دیگر ترقی پسند شعراء کے دوست اور ہم نشین تھے، اس لیے چند سال ان کے ہاں ترقی پسند شاعری کے عام موضوعات کو نظم کرنے کا رجحان غالب رہا۔ چنانچہ طبقاتی کشمکش، غلامی کے خلاف جدوجہد اور انقلاب لانے کا جذبہ ان کی ابتدائی شاعری میں جھلکتا ہے۔ تاہم مصطفیٰ زیدی مزاجاً ایسے تھے جو کسی تحریک کے ساتھ دور تک نہیں چل سکتے تھے۔ وہ ایک جگہ خود لکھتے ہیں کہ میری ترقی پسندی کسی زمانے میں ایک جماعت کی ترقی پسندی تھی، لیکن اب کئی جماعتوں کی ترقی پسندی ہے۔ کسی ایک مروجہ عقیدے سے مکمل وابستگی میری آزادی مسلک کے خلاف ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی جب خود اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے، خود اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ پھر کتنا کسی تحریک کس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ انہوں نے مغربی شاعری اور مختلف تازہ ادبی رجحانات سے آگاہی حاصل کی تھی، اس لیے ان کی شاعری میں یک رنگی پیدا نہیں ہوئی بلکہ خاصی رنگا رنگی پیدا ہو گئی۔ ان کے ہاں خاصی بڑی تعداد میں رومانی نظمیں ہیں، لیکن ان میں افلاطونی محبت کے ساتھ ساتھ جسمانی اور جنسی محبت کا بیان بھی اکثر جگہ نظر آتا ہے۔ عورت اور مرد کا رشتہ ان کے ہاں مبہم رومانی رشتے کی بجائے توانا جذبوں کے اظہار کا نام ہے۔ جدید مغربی شاعری میں موضوع اور حیت کے بے شمار تجربات ہوئے ہیں۔ انہوں نے آشوب ذات، آشوب زمانہ، وجودیت، لا یعنیت، حیات کی بے مقصدیت، زندگی کے تضادات، مختلف ممالک کی کشاکش اور جنگ و جدل کو اپنی بہت سی نظموں میں موضوع بنایا ہے۔ کچھ نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن میں زندگی کی بے کیف معلومات، زندگی کے بے کیف
نمونے، معمولات، حالات زندگی، یکسانیت اور بے معنویت کی طرف اچھے انداز میں اشارہ ملتا ہے۔ تو ایک نظم ہے کاروبار کے عنوان سے، اس میں کچھ دو اقتباسات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دماغ شل ہے، دل ایک آرزو کا مدفن بنا ہوا ہے، ایک ایسا مندر جو کب سے چمگادڑوں کا مسکن بنا ہوا ہے، نشے میں جیسے بارشوں کا کھڑا ہوا بے کنار پانی، بغیر مقصد کی بحث، اخلاقیات کی بے اثر کہانی، سحر سے بیزار، رات سے بے نیاز، لمحات سے گریزاں، نہ فکر فردا، نہ حال و ماضی سے صبح خنداں، نہ شام گریاں، پکارتا ہے کوئی تو کہتا ہوں اس کو سن کر بھی کیا کرو گے، ادھر گزر کر بھی کیا ملے گا، ادھر نہ جا کر بھی کیا کرو گے، شفق نظر کا فریب ہے، تتلیوں کی رنگت میں کچھ نہیں، فراق میں کیا طلسم ہوگا جب اس کی قربت میں کچھ نہیں، لہو کی گرمی ہے کم سنی کی دلیل، اس سے نجات پاؤ، یہ نظم تکمیل پا کے بھی کیا کرے گی، دفتر کے کیس لاؤ۔ مصطفیٰ زیدی کو سیاحت کا بہت شوق تھا، وہ دنیا کے ان گنت ممالک میں گھومے پھرے، وہاں متعدد تجربات ہوئے اور سماجی و سیاسی تہذیبی صورتحال کو دیکھنے کے علاوہ قدرتی مناظر اور انسانی تمدن کے مشاہدے کا موقع ملا۔ پھر ان اثرات کو شاعری کا روپ دیا، اس قسم کی کئی نظمیں پیش کیں، کئی مجموعوں میں کئی نظمیں نظر آتی ہیں، اس طرح کی سیاحانہ شاعری ہمارے ہاں بہت کم ہوئی ہے، یہ خاص رنگ ہے ان کا۔ تو اسالیب اور اصناف کے تجربات بھی مصطفیٰ زیدی کے ہاں بکثرت ہیں، لفظوں کے استعمال میں ان کے ہاں خاصی آزادی ہے، کلاسیکی اسلوب پر قادر ہونے کے باوجود اچھوت لفظوں کا استعمال ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے، اسلوب میں امیجری جا بجا ملتی ہے، خطابت کم سے کم ہے اور امیجری بھی رنگا رنگ ہے، جو بڑے صنعتی شہروں سے لے کر چھوٹے قصبوں کے ماحول کو بھی زندہ کرنے کی خصوصیت رکھتی ہے۔ اصناف اور بہور کے تجربات میں بھی وہ اردو کے کسی اہم شاعر سے پیچھے نہیں ہے۔ بعض ایسی کلاسیکی اصناف جن کا رواج جدید نظم نگاروں کے ہاں بہت کم ہو گیا ہے، ان کی طرف انہوں نے بہت توجہ کی ہے۔ مثلاً مثنوی کی حیت میں انہوں نے کئی نظمیں لکھیں، مختلف کلاسیکی مصمت حیتوں کی طرف بھی میلان رکھتے تھے، انگریزی سٹینزا سے بھی انہیں لگاؤ تھا، مختلف حیتوں کے امتزاج سے نئی حیتیں بنانا بھی انہیں مرغوب تھا، ڈرامائی اور مکالماتی نظموں کی قابل لحاظ تعداد بھی ان کے کلیات میں مل جاتی ہے، آزاد نظم کی حیت سے بھی فائدہ اٹھایا، ان کے ہاں بحروں کا تنوع بھی متاثر کن ہے اور ایک نظم میں حسب ضرورت کئی بحریں بھی استعمال کر لیتے ہیں، یہ بھی بڑا فن ہے۔ غرض مصطفیٰ زیدی تقسیم ملک کے بعد نمایاں ہونے والے نظم نگاروں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ دیکھیے یہاں چونکہ ہمارا موضوع مصطفیٰ زیدی کی نظم نگاری ہے چونکہ، لیکن میں دو تین شعر جو ہے
ان کی غزل کے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غزل میں بھی مصطفیٰ زیدی جو ہیں الگ پہچان رکھتے ہیں، اور یہ شعر تو بہت زبان زد عام ہوئے ہیں کہ میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بہت بڑا معروف شعر ہے۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ہم اس کے پاس جاتے ہیں مگر آہستہ آہستہ۔ یہ زیدی صاحب کی غزل ہے۔ تو یہ چونکہ ہم اب ان کے جو ہیں شعری تصورات اور افکار انہیں بہت تفصیل سے نہیں دیکھ سکتے، اس وقت ابھی ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کی نظموں کو بھی دیکھیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اب آپ سینئر کلاس ہے آپ کی، آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ جدید شعراء کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں مضامین اور ان پر تنقیدی کتب لکھی گئی ہیں، بہت مواد مل جاتا ہے، تو آپ اپنے طور پر کچھ ضرور دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ تو میں کوئی 2-3 نظمیں تو ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کلیات مصطفیٰ زیدی سے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہم نے جو یہاں شامل کی ہوئی ہیں نظمیں، نوروز جو ہے وہ قدر طویل نظم ہے، جو جن کا جو ہے پہلا مجموعہ اس میں یہ شامل ہے، اور میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کس مجموعے سے لی گئی نظم ہے۔ تو شہر آذر جو ایک ان کا شعری مجموعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، تو اس میں یہ ہے نظم نوروز۔ تو سلیبس میں چونکہ یہ پہلی نظم ہے تو اس لیے اس پہ بات کرتے ہیں، اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنے طور پر اسے دیکھیے، اس کے معنی اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ ممکن ہے، بہت امکانات ہیں کہ اس دفعہ آپ کے پرچے جدید شعری ادب جو ہے اس پرچے میں کچھ حصہ متن شامل کر دیا جائے، لہٰذا یہ 4 نظمیں تو آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ ان کو پڑھ کر پیپر لکھیے گا۔ تو یہ نوروز جو ہے وہ اسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے دیکھا جائے۔ تو شام کی مانگ سے افشاں کی لکیریں پھوٹیں، جشن نوروز میں دھرتی کے دریچے جاگے، سرخیاں چونک اٹھیں، تیرگیاں ڈوب گئیں، تم بھی جاگو کہ افق پر کہیں مہتاب نہیں، تم بھی جاگو کہ یہ اعلان سحر خواب نہیں۔ درد کا بوجھ بھی تھا، بارش الزام بھی تھی، میرے دکھ درد کی ساتھی، میری خوشیوں کی شریک، جرعۂ شہد میں کچھ تلخی ایام بھی تھی، پھر بھی ہم لوگ سویرے کی تمنا لے کر رات سے تلخی ایام سے لڑتے ہی رہے۔ یوں تو اب بھی ہیں پر اسرار تمہاری آنکھیں،
اب سے پہلے مگر ان آنکھوں میں ہی جان بھی تھا، ساز کی لہر بھی تھی، سوز کا طوفان بھی تھا، اب مگر جھومتی گاتی ہوئی آنکھوں کا نصیب، ساز کی لہر تو ہے سوز کا طوفان نہیں۔ ریشمی ڈورے لچکتے ہیں بکھر جاتے ہیں، نیم خوابیدہ اداسی ہے صبحی پر محیط، اوس کا ذائقہ ہونٹوں پہ جما جاتا ہے، تشنگی اوس کے قطروں سے نہیں بجھ سکتی، جاگ بھی جاؤ کہ یہ نیم نگاہی بے سود، جاگ بھی جاؤ کہ سوتے ہوئے ہونٹوں پہ مجھے، جانے کیوں موت کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ ابدیت کے کئی راز بہت یکساں ہیں، حسن اور موت کے انداز بہت یکساں ہیں، جاگ بھی جاؤ کہ انسان کی قسمت میں نہیں، آج بھی وقت کو ہم سازے شبستاں کرنا، حسن وجدان کی تذلیل ہوا کرتے ہیں، گاؤں جب شہر میں تبدیل ہوا کرتے ہیں۔ مفلسی ذات کے سکوں کو جنم دیتی ہے، زندگی موت کے چکلوں کو جنم دیتی ہے، روحیں تہذیب کے شعلوں سے پگھل جاتی ہیں، کومپلیں ریل کے پہیوں میں کچل جاتی ہیں، کمکمے جلتے ہوئے گوشت کی بو دیتے ہیں، اسپتالوں کو جراثیم نمو دیتے ہیں۔ دیکھیے حالات حاضرہ پہ بھی یہ کیسے بہت مناسب چیز ہے، بہت فٹ آ رہی ہے۔ ہسپتالوں کو جراثیم نمو دیتے ہیں، خون بھی ملتا ہے ہوٹل میں رگے طاق کے ساتھ، آمدن زہر دیا جاتا ہے خوراک کے ساتھ، اسی منڈی میں جہاں صاف کفن بکتا ہے، جسم بکتے ہیں، ادب بکتا ہے، فن بکتا ہے، شورشیں کرتی ہیں خاموش فضا میں پرواز، بم گراتے ہیں اندھیرے میں فریقوں کے جہاز، زندگی گیس نکلتی ہے، ہوا پھانکتی ہے، رشتہ داروں کی نگاہوں سے ریا جھانکتی ہے، زندگی گیس نکلتی ہے، ہوا پھانکتی ہے، رشتہ داروں کی نگاہوں سے ریا جھانکتی ہے، دل پہ ڈگری کا فسون چلتا ہے تیروں کے عوض، چور بازار میں جو ملتا ہے ہیروں کے عوض، دھڑکنیں دل کی مزاروں کو ضیا دیتی ہیں، عصمتیں ریش مقدس کو دعا دیتی ہیں، کون بن سکتا ہے سنسان کنووں کا ہم راز، کون سنتا ہے سمندر میں رہٹ کی آواز، کون سا کیف ہے دیہات کے رومانوں میں، کس کو لطف آئے گا چوپال کے افسانوں میں، کوئی بھی دولت لمحات کھو نہیں سکتا، کوئی بھی دار کے سائے میں نہیں سو سکتا، دار کی چھاؤں میں سوتے ہوئے ہونٹوں پہ مجھے، جانے کیوں موت کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے واسطے انجام حیات اتنا پرہول تصور ہے کہ میں ڈرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ مصائب سے ہراساں ہو کر میں تخیل کے طرفزار کا دم بھرتا ہوں، موت تو میرے لیے ایک تاثر ہے جسے ایک نہ ایک روز ہم انسان دبا ہی لیں گے، اس دکھاوے کے تمدن سے نکل کر ایک روز اپنے انجام کے اس راز کو پا ہی لیں گے۔ مجھ کو تو صرف یہ کہنا ہے کہ اس عالم میں مجھ کو ایک لمحہ بیدار کی قوت دے دو، مجھ کو سوتے ہوئے ہونٹوں پہ ترس آتا ہے، کوئی فنکار، کوئی زندہ مصور ہرگز حسن خوابیدہ سے انکار نہیں کر سکتا، اور میں جس نے ان آنکھوں کی پرستش کی ہے، جس نے ان ہونٹوں کو انکار میں بھی پوچھا ہے، کس طرح اپنے مقدر کو برا کر دوں گا۔
تم کو اس کا بھی پتہ ہے کہ وہ تہذیب جسے میں نے قصبوں کی تباہی کا سبب سمجھا ہے، اپنے ہر نقص کے باوصف میری اپنی ہے، جس کو افراد نے تخریب بنا رکھا تھا، در حقیقت وہی تعمیر کی بنیاد بھی ہے۔ کوئی بھی ملک تمدن سے ہراساں ہو کر اپنی فطرت کو نہ سمجھا نہ سمجھ سکتا ہے۔ کوئی بھی دیش سسکتا ہوا چرخہ لے کر زیست کی جنگ میں ابھرا نہ ابھر سکتا ہے۔ لعنتیں یوں تو مشینوں کی بہت ہیں، لیکن لعنتیں صرف مشینوں سے نہیں اگتی ہیں، ان میں اس ملک کا بھی ہاتھ ہوا کرتا ہے جس میں کچھ لوگ خود اپنی ہی بقا کی خاطر دوسرے لوگوں کے انفاس چرا لیتے ہیں اور اس دوڑ کی رفتار میں اندھے ہو کر قحط پڑتا ہے تو کھلیان جلا دیتے ہیں۔ چھین سکتا ہے ان افراد کی قوت جو نظام، صرف اس میں ہی پھبک سکتے ہیں تیزی سے عوام، صرف اس میں ہی اگلتی نہیں لاوا تہذیب، صرف اس میں ہی بکھرتے ہیں بہاروں کے نصیب۔ رقص ہوتا نہیں دیوانوں کی تلواروں کا، کرنیں منہ چومنے آتی ہیں سمنزاروں کا۔ ٹینک بڑھتے نہیں دامن میں تباہی لے کر، پھول ہنس پڑتے ہیں دھیرے سے جماہی لے کر۔ بھائی اب زہر نہیں ڈھونڈتے بھائی کے لیے، دھارے مڑ جاتے ہیں کھیتوں کی سنچائی کے لیے۔ ریت کے بطن سے ہوتے ہیں نظارے پیدا، سنگ کے سینے سے ہوتے ہیں شرارے پیدا۔ کارخانوں میں تمدن کو بقا ملتی ہے، چمنیاں زہر کے انبار اگلتی بھی نہیں۔ گاؤں بھی شہر میں ہو جاتے ہیں تبدیل، مگر روحیں تہذیب کے شعلوں سے پگھلتی بھی نہیں۔ میرے دکھ درد کی ساتھی، میری خوشیوں کی شریک، شام کی مانگ سے افشاں کی لکیریں پھوٹیں۔ آؤ ہم لوگ بھی ایک عزم سے ایک ہمت سے اپنے بیتے ہوئے حالات کو ٹھکرا کے چلیں۔ جشن نوروز کو گیتوں کی ضرورت ہوگی، آؤ ہم ریت پہ وہ نقشے قدم چھوڑ چلیں جن کی آتی ہوئی نسلوں کو ضرورت ہوگی۔ دیکھیے ایک یہ نظم، اور پھر پرچھائیاں ایک نظم جو ہے وہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ زخم سفر اور نئی آبادی، یہ دو نظمیں جو ہیں۔ پرچھائیاں نظم جو ہے اسے دیکھیے کہ اب سے پہلے بھی یہ تلسی کا ذرا سا پودا اسی مندر کے کلیجے سے لگا بیٹھا تھا، اب سے پہلے بھی یہ برگد کا پر اسرار درخت گاؤں والوں کے عقائد کو بہت پیارا تھا، اب بھی چوپال کے جینے کا پتہ دیتی ہیں بیل گاڑی کے چٹختے ہوئے پہیوں کی رگیں۔ نہ کوئی وقت کی قلت نہ گریزاں لمحے، وہی گو دھول وہی ہم وہی کچی سڑکیں۔ حسب معمول خطرناک بھیڑوں کے چھتے، بے خطر طاقتوں کو آباد کیے بیٹھے ہیں۔ حسب معمول بڑے کنبوں کے دو چار بزرگ ایک لاچار سے حقے کو لیے بیٹھے ہیں۔ نیم کے پیڑ ہیں ٹوٹی ہوئی قبروں کے قریب، ایک تاریخ ہے اجڑی ہوئی محرابوں میں۔ ڈھیر کے ڈھیر ہیں گدرائی ہوئی جامن کے، آم کی ٹوکریاں بہتی ہیں تالابوں میں۔ اسی لو دھوپ اسی سخت
उमस के बावस्फ, अब भी मंगल को यहाँ पीठ लगा करता है। सैकड़ों बार सुनाए हुए एक किस्से को अब भी एक शख्स बस दस्तूर कहा करता है, और उस शख्स की आंखों में बदस्तूर अभी वही बेजार सी अंधी सी चमक बाकी है। उसकी दाढ़ी पे ढलक जाते हैं अब तक आंसू, उसके चेहरे पे वही गम की कसक बाकी है। ऐसा लगता है कि दुनिया के उफ़क़ ज़ारों पर आज तक जंग के बादल कभी मंडलाए नहीं। ऐसा लगता है कि शहरों से कभी डान जुवान इन उलझती हुई राहों की तरफ आते हैं। जाने कब तक रहे ये दूध सी बेदाग फ़िज़ा, जाने किस वक्त ये ख्वाबों की इमारत ढह जाए और तुलसी का ये माजूर ज़रा सा पौधा तेज़ किरणों की तमाज़त में सुलग कर रह जाए। ये नज़्म परछाइयाँ है, जो पूरी नज़्म मैंने आपके सामने पेश की, और फिर नज़्म नौरोज़, इसके अलावा ज़ख्म सफ़र और नई आबादी, दो नज़में अभी रहती हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इन नज़मों को देखिए, पढ़िए और फिर इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आपके हतमी इम्तहान में मुस्तफ़ा ज़ैदी या मजीद अमजद का मतन जो है वो लाज़मी तौर पर आ सकता है। और दूसरी बात ये कि पिछली दफ़ा देखिए, जब आपके पास इतनी आसानी और सहूलत है तो फिर ये भी कोशिश कीजिए कि आपके अशार भी दुरुस्त होने चाहिए। अशार का इस्तेमाल पिछली दफ़ा भी बाज़ लोगों ने गलत किया है, तो इस दफ़ा कोशिश कीजिए कि दुरुस्त अशार का इस्तेमाल कीजिए। अपने पर्चे को बेहतर हल करने की कोशिश कीजिए। जो चंद चीज़ें मैंने आपके गोशगुजार की हैं पर्चे के हवाले से ख़ुसूसन, उन्हें भी देखने की कोशिश कीजिए, और इन चीज़ों को अब आप अमल करके इन चीज़ों पर, तो इन चीज़ों की दुरुस्ती कीजिए। अब चूँकि आपका तीसरा सेमेस्टर है, ख़त्म हो गया, अगले हफ्ते आपके इम्तहानात हैं, तो जो लोग थीसिस नहीं करेंगे उनके साथ चौथे सेमेस्टर में, और जो थीसिस करेंगे उनके साथ भी चौथे सेमेस्टर में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। और बहुत कवी उम्मीद है कि उस वक्त तक हालात बेहतर हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह ये मुलाकातें अब यूनिवर्सिटी में हुआ करेंगी। एक ये सेमेस्टर पूरा सेमेस्टर ही आपका चूँकि इस तरह गुज़रा है हालात के पेश नज़र, तो इंशाअल्लाह अब चौथे सेमेस्टर में भी दो पर्चे हैं जो मकाले के मुतबादिल कोर्सेज़ के तौर पे पढ़े जाएंगे, क्लासिकी उर्दू शायरी और अदबी तहरीकें। तो ये पर्चे जो हैं इंशाअल्लाह आपको अगले टर्म जो है आपकी फ़ाइनल टर्म उसमें पढ़ाए जाएंगे। तो जदीद शेरी अदब के सिलसिले में हमारी बात होती रही, जदीदियत पर भी, फिर जदीद शुआरा पर भी। तो नज़्म के दो शुआरा को हमने देख लिया था,
اور باقی 2 شعراء جو ہیں جن میں وجید امجد ہیں اور مصطفیٰ زیدی ہیں، انہیں ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر ان دونوں شعراء کو اور ان کے موضوعات کو مزید بہتر بنائیں گے اور بہتر پرچہ حل کریں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے امتحان میں اسی طرح آن لائن ملاقات ہوگی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کوئی نیا شیڈیول ہوگا۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔ چوتھا سمیسٹر آپ کا شروع ہو رہا ہے، آدھے تھیسز تقریباً آدھے تھیسز میں چلے جائیں گے، آدھے کورس ورک میں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔